السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جسٹس منیر نے سید عطا اللہ شاہ جی بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ شاہ جی آپ بتائیے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا میکش نے بتایا کہ اس وقت عجیب سما تھا۔ شاہ جی رحمت اللہ تعالی کا چہرہ سرخ لال ہو گیا اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور جسٹس منیر سے مخاطب ہو کر کہا، سنو، کوئی سال پہلے اسی عدالت میں مجھے پیش کیا تھا اور میں اسی جگہ کھڑا تھا جہاں آج کھڑا ہوں، اور جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں یہاں ایک انگریز بیٹھا تھا۔ اس وقت اس نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا۔ اس وقت تو کچھ بچ جانے کی امید تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ میں اب بھی وہی بات دہراتا ہوں جو اس وقت کہی تھی۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا، بے ایمان، کذاب اور کافر سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد عام جلسوں میں کہتا رہا ہوں اور اب آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ وہ جھوٹا، بے ایمان، کذاب اور کافر تھا اور کہتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ عدالت نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد، امیر شریعت زندہ باد، عطا اللہ شاہ بخاری زندہ باد اور اس طرح کے دوسرے نعروں سے گونج اٹھا۔ شاہ جی نے لوگوں کو خاموش کرایا اور کہا، بھائی یہ عدالت ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ اس طرح لوگ خاموش ہو گئے۔ جسٹس منیر بری طرح گھبرا گیا اور اس نے شاہ جی سے کہا، شاہ جی آپ بیٹھ جائیں۔ اس وقت شاہ جی کے چہرے پر عجیب جلال اور آنکھوں میں چمک تھی کہ جسٹس منیر اور سوال کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حاجی قائم دین لائل پور میں کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین و دنیا دونوں بڑی فیاضی سے عطا کی ہیں۔ شاہ جی کے مخلص دوستوں میں سے تھے، تقسیم سے قبل آگرہ میں تھے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی آگرہ میں مارکیٹ کی چھت پر منعقد جلسے میں تقریر کر رہے تھے۔ حجازی لہجے میں قرآن مجید کی آیات پڑھی تو ایک نوجوان تڑپ کر چھت کے کنارے کی دیوار سے چھت پر آن گرا۔ مرنے سے تو بچ گیا، لیکن وجد اور جذب کی حالت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ لوگوں نے اٹھایا تو اس سے چھرا برآمد ہوا۔ اسے شاہ جی کے پاس لایا گیا۔ شاہ جی نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، کچھ پڑھ کر پھونکا اور محبت سے پاس بٹھلا لیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے انکشاف کیا کہ مجھے تو شاہ جی کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن شاہ جی کا خطبہ اور قرآن مجید سن کر میں بے تاب اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر اس کے بعد کا مجھے کچھ ہوش نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح یہ 1939 کی بات ہے کہ حضرت شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی لاہور مجلس حرار اسلام کے دفتر میں تشریف لائے۔ جب وہ نیچے سے اوپر آنے لگے تو بھنگی اوپر سے گندگی لے کر نیچے آ رہا تھا۔ سیڑھیوں کے درمیان دونوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی۔ بھنگی سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا کہ شاہ جی آسانی سے گزر سکیں۔ جب اللہ کے ولی کی نظر اس بھنگی پر پڑی تو اس سے کہا کہ یہ ٹوکری نیچے رکھ کر اوپر آ جاؤ، میری ایک بات سن جانا۔ بھنگی ٹوکری نیچے رکھ کر اوپر چلا آیا اور شاہ جی سے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ جی نے فرمایا کہ یہ صابن لو اور منہ ہاتھ دھو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ شاہ جی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، کھانا منگوایا اور ایک لقمہ توڑ کر سالن میں ڈبویا اور اس کے منہ میں ڈال دیا، اور پھر اس سے کہا، میاں ایک لقمہ تم توڑ کر سالن لگاؤ اور میرے منہ میں ڈال دو۔ وہ بھنگی بڑی حیرانگی سے شاہ جی کی طرف دیکھنے لگا۔ شاہ جی نے اس سے کہا، بھائی انسان ہونے کے ناطے آپ میں اور مجھ میں کیا فرق؟ گندگی اٹھانا تمہارا کام ہے، تم اس مکان کی گندگی صاف کر رہے ہو، جبکہ میں پوری قوم کی گندگی صاف کر رہا ہوں۔ اس نے لقمہ اٹھایا اور شاہ جی کے منہ میں ڈال دیا اور کہا، شاہ جی یہی بیٹھے رہیے،
وہ گھر گیا اور بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا یہی اسلام ہے تو پھر ہم سب کو مسلمان کر دو۔ شاہ جی نے سب کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا۔ جب یہ مرا تو اس کا جنازہ بھی دفتر سے ہی اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ ہوتے ہیں اخلاق، اخلاق سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ دوستو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی کے آخری وقت میں مالک بن دینار مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے اور دریافت کیا کہ آپ کو کسی نے تکلیف تو نہیں دی؟ تو رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ معصیت نے مجھے تکلیف دی۔ پھر معلوم کیا کس چیز کو جی چاہتا ہے؟ تو رابعہ بولی مغفرت کو۔ کہنے لگے دنیا کی کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو فرمایا 30 برس سے تازہ چھوارے کو جی چاہتا ہے اور اب تک نہیں کھایا۔ یہ سن کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے سوچا یہ تو کچھ دیر کی مہمان ہے، تازہ چھوارے اس وقت کہاں سے آئیں؟ اسی اثنا میں کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک پرندے نے ایسا عمدہ چھوارا ان کے سامنے لا ڈالا جو کبھی دیکھا نہ سنا تھا۔ چنانچہ وہ فوراً اس کو لے کر حضرت رابعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دریافت کرنے لگے یہ کہاں سے آیا؟ جب ماجرا معلوم ہوا تو حضرت رابعہ بولی واللہ عالم، پرندے کس کے باغ سے لے آئے ہیں میں نہیں کھاؤں گی، بس اب تو اپنے پیارے رب کے پاس ہی جا کر کھاؤں گی۔ پھر فرمایا اب مجھ کو تنہا مکان میں میرے اکیلے خدا کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ یہ سن کر سب لوگ مغموم ہو کر رخصت ہوئے اور مکان کا دروازہ بند ہو کر باب رحمت واہ ہو گیا اور اس مکان کی طرف سے ایک غیبی آواز سنائی دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ترجمہ اے مطمئن روح تو خوشی خوشی اپنے پروردگار کے پاس چلی آ جو تجھ سے راضی ہے۔ چنانچہ دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو زندہ دل رابعہ رحمہ اللہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ اللہ، اللہ ان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے۔ دوستو حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے 30 سال تک کھجور نہ کھایا اور آخر جان شیری جان آفری کے سپرد کر دی۔ دوستو اسی طرح علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص حج کی غرض سے بغداد آیا۔ اس کے پاس ایک ہار تھا جس کی قیمت 1000 دینار تھی۔ اس نے اسے فروخت کرنے کی بڑی کوشش کی پر وہ نہ بک سکا۔ سو وہ ایک عطر فروش کے پاس آیا جو بہت اچھی شہرت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس ہار کو امانتاً اس عطر فروش کے پاس رکھوا دیا۔ عطر فروش نے اس سے بات نہیں کی اور دھکے دے کر پھر اس کو گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور حاجی سے کہا، جب یہ حج سے واپس آیا یہ اس وقت کی بات ہے، حاجی سے کہا کہ تمہارا ناس ہو، یہ تو بہت نیک آدمی ہے، تمہیں الزام لگانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا۔ حاجی حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ دوبارہ عطر فروش کے پاس گیا مگر سوائے گالی گلوچ اور مار پٹائی کے اور کچھ نہیں ملا۔ اسے کہا گیا کہ تم امیر مملکت کے پاس کیوں نہیں جاتے، وہ ان امور میں بہت دور اندیش ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا واقعہ لکھا اور اس کو امیر مملکت عضد الدولہ تک پہنچا دیا۔ امیر مملکت تشریف لائے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے پورا قصہ سنا دیا جس پر عضد الدولہ نے کہا کہ تم کل اس عطر فروش کے پاس جانا اور اس کی دکان کے سامنے بیٹھ جانا۔ اگر وہ تمہیں منع کرے تو تم اس کے سامنے والی دکان پر صبح سے مغرب تک بیٹھے رہنا اور اس سے بات نہ کرنا۔ 3 دن تک مسلسل یوں ہی کرتے رہنا۔ چوتھے دن میں تمہارے سامنے سے گزرتے ہوئے تھوڑا سا رک کر تمہیں سلام کروں گا تو تم نہ میرے احترام میں کھڑے ہونا اور نہ میرے سلام کا جواب دینا۔ جب میں چلا جاؤں تو دوبارہ اسے اس ہار کی یاد دہانی کروانا،
پھر وہ تمہیں جو کچھ کہے گا مجھے بتانا، اور اگر وہ تمہیں وہ ہار دے دے تو اسے لے کر میرے پاس آنا۔ وہ شخص اس عطر فروش کی دکان پر بیٹھنے کے لیے آیا، لیکن اس نے منع کر دیا، سو وہ اس کے سامنے والی دکان پر برابر 3 دن تک بیٹھتا رہا۔ چوتھے دن امیر مملکت اپنی شاہانہ سواری پر گزرا، جسے اس نے خراسانی کو دیکھا، یعنی جیسے ہی امیر عزالدولہ نے اس خراسانی کو دیکھا تو اس کے پاس روک کر باادب ہو کر اسے سلام کیا۔ یہ خراسانی حاجی نہ کھڑا ہوا نہ سلام کا جواب دیا۔ امیر مملکت نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ یہاں ہوتے ہوئے بھی ہماری طرف تشریف نہ لائے اور نہ ہی ہمیں کسی خدمت کا موقع دیا۔ حاجی صاحب نے وہی کہا جو ان کے درمیان معاہدے میں طے ہوا تھا، اور امیر مملکت کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہ کی، حالانکہ پوری فوج رکی ہوئی تھی اور امیر مملکت کھڑے اس سے پوچھ رہے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عطر فروش خوف کے مارے بے ہوش ہونے والا تھا۔ جب امیر مملکت چلے گئے تو عطر فروش فوراً اس آدمی کی طرف بڑھا اور کہا، تیرا ناز ہو، وہ ہار تم نے میرے پاس کب رکھوایا تھا اور کس چیز میں لپٹا ہوا تھا؟ مجھے یاد دلاؤ، شاید مجھے یاد آ جائے۔ ہار کے مالک نے کہا، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ سو وہ کھڑا ہو گیا اور ڈھونڈنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد وہی ہار ایک تھیلی سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، میں تو بالکل بھول گیا تھا، اور اگر تم مجھے ابھی یاد نہ دلاتے تو مجھے کبھی یاد نہ آتا۔ اس آدمی نے وہ ہار اس سے لے لیا اور اپنے دل میں کہا، اب مجھے امیر مملکت کو بتانے میں کیا فائدہ؟ پھر سوچا ہو سکتا ہے وہ اسے خریدنا چاہتے ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ساری بات انہیں بتائی۔ امیر مملکت نے اپنے کوچوان کو وہ ہار دے کر عطر فروش کی دکان پر بھیجتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ ہار عطر فروش کی گردن میں لٹکا کر اسے دکان کے دروازے پر ہی پھانسی دے دو، اور یہ اعلان کر دو کہ جس نے امانت میں خیانت کی اس کی یہ سزا ہے۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد کوچوان نے ہار کے مالک کو اس کا ہار واپس کر دیا اور کہا، اب تم جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے ہار کو واپس لے کر خوشی خوشی اور مطمئن واپس لوٹ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، آج اگر یہی معاملہ پاکستان میں بھی شروع ہو جائے تو یہ خیانتیں، رشوت خوریاں، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ دوستو، اسی طرح ایک آدمی سڑک پر جا رہا تھا، اس کی کمر پر ایک تھیلی بندھی ہوئی تھی جس میں خاصی بھاری رقم موجود تھی۔ وہ گدھوں کے استبل میں داخل ہو کر وہاں بیٹھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک آدمی اس کی تاک میں لگا ہوا ہے۔ اس نے تھیلی کھولی اور اس میں سے دینار نکالے۔ جو آدمی اس کی گھات لگائے بیٹھا تھا اس نے اس پر حملہ کر دیا، اسے باندھ دیا، منہ پر پٹی لگا دی اور دینار لے لیے۔ پھر اس آدمی کو کندھوں پر اٹھایا اور اسے ایک گڑھے میں زندہ درگور کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں نکالی اور انہیں دریا میں ڈال دیا۔ اس نے سوچا کہ کام پورا ہو چکا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قاتل تو مارا ہی جاتا ہے، چاہے اس میں کچھ عرصہ کیوں نہ لگ جائے۔ ایک دن خلیفہ معتضد باللہ اپنے زیر تعمیر گھر میں بیٹھے مزدوروں کا کام ملاحظہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے ان کے درمیان ایک حبشی غلام کو دیکھا جو کافی بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مضحکہ خیز بھی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چڑھ رہا تھا اور اوروں کے مقابلے میں دگنا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ خلیفہ کو وہ مشکوک دکھائی دیا۔ انہوں نے اسے بلایا اور اس کی وجہ پوچھی۔ وہ ہکلانے لگا۔ خلیفہ نے ابن حمدون جو اس وقت وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، آپ کیوں اپنے ذہن کو اس کے لیے الجھا رہے ہیں؟ شاید یہ کوئی بے اہل و عیال آدمی ہو، اس لیے بالکل بے فکر ہو کر دل جمی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تم نے اس کے بارے میں جو اندازہ لگایا ہے میں اس کو لغو اور غلط خیال کرتا ہوں۔
مگر میرے اپنے خیال میں یا تو اس شخص کے پاس کچھ رقم ہے جو اس نے یک بارگی ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے، یا پھر یہ کوئی چور ہے جو تعمیراتی کام کر کے خود کو چھپانا چاہ رہا ہے۔ ابن حمدون نے بھی اسی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ میں اس سیاہ فام کے متعلق اب معلوم کر کے ہی رہوں گا، اسے میرے سامنے حاضر کرو۔ اسی ابن حمدون کے سامنے حاضر کیا گیا تو انہوں نے اسے 100 کوڑے لگوائے اور اس کے سامنے یہ قسم کھائی کہ اگر تو نے سچ نہ بتایا تو تیری گردن اڑا دی جائے گی، اور تلوار اور تختہ دار بھی منگوا لیا۔ اس سیاہ فام نے کہا کہ میں امان چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر تجھ پر کوئی سزا نہ ہوئی تو تجھے امان ہے، جسے سیاہ فام سمجھ نہ سکا بلکہ یہ سمجھا کہ خلیفہ نے اسے امان دے دی ہے۔ کہنے لگا میں کافی عرصے تک گدھوں پر بوجھ لاد کر مزدوری کرتا رہا، چند ماہ پہلے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس سے ایک آدمی گزرا جس کی کمر سے تھیلی بندھی ہوئی تھی، اور پھر وہ پورا قصہ سنا دیا۔ خلیفہ معتضد نے حکم دیا کہ اس کے گھر سے رقم لائی جائے، یعنی یہ جو غلام تھا اس کے گھر سے وہ رقم لائی جائے، تو وہی تھیلی لائی گئی جس پر لکھا تھا کہ فلاں بن فلاں، لہذا شہر میں مقتول کے نام سے اعلان کرایا گیا۔ تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی یہ نام میرے شوہر کا ہے، وہ فلاں وقت کو گھر سے نکلا تھا اور اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 1000 دینار تھے، وہ اب تک لاپتہ ہے۔ خلیفہ نے رقم اس عورت کو دے دی اور اسے عدت گزارنے کا حکم دیا اور سیاہ فام کو قتل کروا دیا۔ تو دوستو اس لیے سچ کہتے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، قتل جتنا بھی چھپایا جائے ایک نہ ایک دن وہ زہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایسے کاموں سے بچا جائے دوستو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں دوستو، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔